السلام علیکم وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں موت کیسے ہوتی ہے، پارٹ نمبر 3۔ پچھلے درس میں آپ نے سنا کہ موت سے کچھ لمحے پہلے سکرات الموت کا معاملہ ہوتا ہے، یعنی موت کی شدت ہوتی ہے۔ سکرات الموت سے، موت کی شدت سے، موت کے وقت ہونے والی پریشانی سے ہر ایک انسان کو گزرنا پڑتا ہے، چاہے وہ نیک ہو یا برا ہو۔ اگر برا ہے تو اس کے لیے عذاب ہے، اگر وہ انسان نیک ہے تو اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اگر انبیاء رسول صحابہ ہیں تو گویا کہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے یہ شدت ہوتی ہے موت کے وقت، لیکن ہر کسی کو ہوتی ہے۔ اب یہ سکرات الموت کے بعد جو شدت ہوتی ہے، اس کے بعد اب روح نکالنے کا معاملہ پیش آتا ہے۔ جسم کے اندر سے روح نکالی جاتی ہے۔ کیسے روح نکالی جاتی ہے، فرشتے اس کو کیسے نکالتے ہیں، اس کا ذکر قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 61۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون۔ یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے، اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ فرشتے آتے روح قبض کرنے کے لیے۔ اصل جو فرشتے ہیں اس کام کے لیے، ان کا نام ہے ملک الموت۔ ان کو قرآن حدیث کے اندر ملک الموت کہا گیا ہے۔ اسرائیل، لفظ اسرائیل جو لوگوں میں مشہور ہے، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ یہ اسرائیلی روایت میں یہ لفظ اسرائیل ہے، ورنہ قرآن حدیث کے اندر لفظ ملک الموت استعمال کیا گیا ہے، لفظ اسرائیل نہیں۔ تو ملک الموت یہ فرشتے روح قبض کرنے کے لیے مامور ہے، یہ ذمہ داری اللہ نے ان پر ڈالی ہے۔ لیکن ملک الموت فرشتے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سارے فرشتے کو دیا ہے، ان کی ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے، تعاون کے لیے۔ ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہے۔ رسولنا، اور بھی قرآن اور حدیث سے، قرآن کی ایک اور آیت ہے، اس سے بھی لگتا ہے کہ کوئی ایک فرشتے نہیں، کئی فرشتے آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، لیکن جو اصل ہے وہ ملک الموت ہے، لیکن ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے فرشتے ہوتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 93، اس میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑی کیفیت کا ذکر کیا۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے۔ یہ موت کا معاملہ ہوتا ہے کہ فرشتے ہاتھ بڑھاتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے۔ تو والملائکہ، فرشتے جمع ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک فرشتے نہیں، کئی فرشتے آتے ہیں روح قبض کرنے، لیکن ان کی جو سردار ہے، جو ہیڈ ہے، وہ ایک ہے، ملک الموت، جن کو ملک الموت کہتے ہیں۔ سورہ انفال آیت نمبر 50 یعنی 50۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اس کے اندر بھی کیفیت بیان کی گئی کہ روح قبض کرنے کو، جب کافر کی روح قبض کی جاتی ہے تو کیا معاملہ آتا ہے۔ ترجمہ یہ ہے، کاش کہ تو دیکھتا کہ جب کہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں تو ان کے منہ پر اور پشتوں پر یعنی ہپ پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں تم جلنے کا عذاب چکھو۔ تو یہ قرآن کے اندر کچھ باتیں بتائی گئی روح نکالنے کی کیفیت سے متعلق، لیکن اس کی ڈیٹیلز، تفصیل ایک ایک چیز کی وہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ اب حدیث دیکھیے، مسند امام احمد، حدیث نمبر 18534۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب سنیے کہ روح کیسے نکلتی، دیکھیے تفصیل کے ساتھ۔ ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرہ، کہ جب مومن بندے کی جب موت ہونی ہوتی ہے، اس کا وقت دنیا میں ختم ہو جاتا ہے، نزل الیہ ملائکۃ من السماء بیض الوجوہ، تو فرشتے یعنی ایک نہیں کئی فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، جن فرشتے کے چہرے سفید ہوتے ہیں، کأن وجوہہم الشمس، گویا کہ ان کے چہرے چمک رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے گویا کہ وہ ان کے چہرے سورج ہوں۔ معہم کفن من اکفان الجنہ، یہ فرشتے جنت کا کفن لے کر کے آتے ہیں اس آدمی کے پاس جس کی موت ہونی ہوتی ہے۔ وحنوط من حنوط الجنہ، اور اسی طرح جنت کی خوشبو بھی لے کر کے آتے ہیں۔
حتیٰ یجلس منہ مد البصر، آ کر کے اس آدمی کے پاس دور ہو کر کے بیٹھتے ہیں۔ ایک انسان کی نظر آخری کہاں تک پہنچتی ہے؟ آخری نظر ہماری کہاں پہنچتی ہے؟ تو وہاں پر یہ فرشتے آ کر کے بیٹھتے ہیں۔ ثم یجیء ملک الموت، اب اس کے بعد موت کے فرشتے جو اصل ہیں، موت کے فرشتے آتے ہیں علیہ السلام، حتیٰ یجلس عند راسی، یہ ملک الموت جو روح قبض کرتے ہیں وہ آ کر کے اس آدمی کے سر کے پاس بیٹھتے ہیں، سر کے پاس۔ فیقول ایتها النفس الطیبہ، ملک الموت فرشتے کہتے ہیں کہ اے پاک اچھی روح، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف نکل جا، نکل کے آ جا۔ قال فتخرج تسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقاء، یہ کہنے کے بعد روح مومن کے جسم سے اتنی آسانی سے نکل جاتی ہے جیسا کہ مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ نکل جاتا ہے آسانی کے ساتھ۔ مشکیزہ یعنی چمڑے کا ایک بیگ پہلے کے زمانے بنایا جاتا تھا جس میں پانی رکھتے تھے اور اس کا ایک منہ ہوتا تھا تاکہ پانی نکالا جائے۔ آج کے حساب سے بوٹل سمجھ سکتے ہیں، لیکن بوٹل چھوٹی چیز ہے۔ مشکیزہ بڑا ہوتا تھا، بیگ کی ٹائپ کا، چمڑے کا بڑا سا بیگ ٹائپ کا بناتے تھے، اس کا ایک منہ ہوتا تھا، پانی اس میں بھرتے لے کے آتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ تو اس کا جو منہ بنا ہوا بیگ کا، پانی ڈال کے اگر منہ اس کو کھول دیجئے تو کتنی آسانی سے پانی باہر آ جائے گا، کوئی تکلیف ہوگی نہیں، آسانی سے پانی آ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا کہ اسی طرح بالکل آسانی کے ساتھ مومن کی روح جسم سے باہر نکل جاتی ہے۔ اچھا، روح جیسے ہی نکلتی ہے فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ حَتَّى يَأْخُذُوهَا، تو جیسے روح نکلتی ہے جو دوسرے فرشتے وہاں ہوتے بہت سارے، وہ اس کو لے لیتے ہیں، ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں۔ فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ، اور پھر اس کفن میں ڈال دیتے ہیں جو کفن جنت سے لے کر کے آئے تھے۔ ایک گروپ ہوتا فرشتوں کا، جنت سے کفن لے کر کے آئے تھے، تو روح نکلنے کے فوراً بعد روح کو فرشتے پکڑ کے کفن، جنت کے کفن میں ڈال دیتے ہیں۔ وفی ذلک الحنوط، خوشبو میں ڈال دیتے ہیں، کفن میں خوشبو میں ڈال دیتے ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کفن کو خوشبوؤں سے معطر کر دیا جاتا ہے۔ اس کفن میں جنت کی خوشبو لگی ہوتی ہے، تو اس کفن میں ایک مومن کی روح ڈال دی جاتی ہے، وہ مومن مرد ہو یا عورت سب کے لیے ہے۔ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ، اور اس کفن سے، اس خوشبو سے ایسی خوشبو پھیلتی ہے، اتنی بہترین خوشبو ہوتی ہے کہ پوری روئے زمین پر جو سب سے قیمتی اور سب سے اچھی خوشبو، سب سے اچھا سینٹ ہو سکتا ہو، اس سے بھی اچھی خوشبو اس کفن سے نکلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيَسْعَدُونَ بِهَا فَلَا يَمُرُّونَ يَعْنِي بِهَا عَلَى مَلَئٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، تو پھر فرشتے اس روح کو کفن میں ڈال دیے، کفن میں ڈال کر کے اس روح کو لے کر کے فرشتے آسمان پر جاتے ہیں۔ اب میں اس کو صرف ترجمہ پڑھتا ہوں تاکہ ریکارڈنگ زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ فرشتے لے کر کے آسمان پر جاتے ہیں، جب آسمان پر پہنچتے ہیں پہلے آسمان پر، تو وہاں جو فرشتے موجود ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں اس کو، کہتے ہیں مرحبا مرحبا، یعنی ویلکم، خوش آمدید، کتنی اچھی روح ہے، کون ہے یہ، کس کی اتنی اچھی روح ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں اس کا نام لے کر کے جس نام سے دنیا میں اس کو پکارا جاتا تھا کہ یہ فلاں شخص فلاں ابن فلاں ہے، تو ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور پھر یہ فرشتے دوسرے آسمان پہ جاتے ہیں، پھر تیسرے پر، یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں، الی السماء السابعہ، 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں روح کو لے کر کے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو، اس میرے بندے کو، نیک بندے کو علیین میں داخل کر دو۔ علیین، عین لام ڈبل یا نون، علیین میں اس کو داخل کر دو۔ تو علیین، علماء نے مفسر لکھا کہ علیین 7ویں آسمان کے اوپر ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش کے نیچے ہے ایک جگہ، اسی کو علیین کہا گیا ہے، اور مومن کی روح اسی علیین میں رہتی ہے۔ اور قبر کے عذاب کے ٹاپک پر آپ نے سنا تھا کہ مومن کی روح اور شہیدوں کی روح اوپر ہوتی ہے، جنت میں کھاتے پیتی ہے روحیں، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے آ کے رہتی ہے۔ دیکھیے یہاں بھی علیین، اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے علیین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس کو علیین میں داخل کرنا ہے، پھر اللہ حکم دیتا ہے کہ اس کو لے کے جاؤ، وَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ، واپس زمین میں اس کو لے جاؤ،
فإنی منہا خلقتم وفیہا اعیدہم، اس لیے کہ میں نے زمین سے اس انسان کو پیدا کیا ہے اور اسی زمین میں ہم دوبارہ لوٹائیں گے، اور پھر آخر میں اس زمین سے سب کو ہم زندہ کر کے اٹھائیں گے۔ لہذا چنانچہ یہ فرشتے واپس زمین پر لے کر کے آتے ہیں ان کی روح کو، اور ان کی روح ان کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے، اور پھر وہی دو فرشتے قبر میں آتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال ہوتا ہے، کیا جواب دیتے ہیں، کیا معاملہ ہوتا ہے، یہ باتیں تفصیل سے قبر کے عذاب اور اس کی نعمتیں، اس ٹاپک پر آپ کو تفصیلی باتیں بتائی گئی تھی، وہ باتیں ہو جاتی۔ اس کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کافر کا، کہ کافر کی موت کیسے ہوتی ہے۔ مومن کی روح کے بارے میں ہم نے سمجھ لیا، لوٹائی جاتی ہے روح قبر میں، پھر سوال جواب ہوتے ہیں، پھر انسان وہ آرام سے ہوتا ہے۔ اگر نیک ہے تو، برا ہوتا ہے اس کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک کافر کی موت کیسے ہوتی ہے دیکھیے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے آگے فرمایا وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ، جب ایک کافر بندہ ہوتا ہے اور اس کی موت آنے والی ہوتی ہے تو اس کے پاس یہ فرشتے آتے ہیں، آسمان سے اترتے ہیں، فرشتے آسمان سے آتے ہیں، لیکن ان فرشتوں کے چہرے، یا یہ فرشتے کالے ہوتے ہیں، ان فرشتے کے چہرے کالے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس جو کپڑا ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے، بہت سخت اور چبھنے والا کپڑا ہوتا ہے، کانٹے دار چبھنے والا، مسوح معہم المسوح، چبھنے والا کپڑا ہوتا ہے، وہ کپڑا لے کر کے آتے ہیں۔ اور پھر اس انسان کے پاس جو کافر ہوتا ہے مرنے والا، اس انسان کی نظر سے بہت دور جہاں اس کی نظر جا سکتی ہے وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ملک الموت آتے ہیں، اور پھر ملک الموت سر کے پاس بیٹھ کے کہتے ہیں ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، اے خبیث روح نکل جا، اللہ کے غضب کی طرف، اللہ کی ناراضی کی طرف نکل۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، فتفرق فی جسدہ، تو یہ روح کافر کے جسم کے اندر آسانی سے نکلتی نہیں ہے، یہ روح جسم کے اندر بھاگنے لگتی ہے، ادھر ادھر بھاگتی ہے، نکلنا نہیں چاہتی، جسم میں بھاگتی ہے۔ فینتزعها، تو پھر فرشتے اس کو پکڑ کے زبردستی کھینچتے ہیں، ملک الموت جو فرشتے ہیں ان کو اس روح کو زبردستی کھینچتے ہیں۔ کیسے؟ کما ينتزع الصفود من الصوف المبلول، ایسے کھینچتے ہیں کہ جیسے گیلی روئی ہو، گیلا اون ہو، گیلے اون کے اندر نوکیلا کانٹے دار لوہا رکھا ہو، تب اس کو اگر کھینچا جائے تو کس طرح کا معاملہ ہوگا کہ اس کے ساتھ روح بھی نہیں، اس کے ساتھ روئی جو کاپوس ہے، جو اون ہوگا، اگر وہ گیلا ہو اور کانٹے دار نوکیلے لوہے کو اس کے اندر سے اگر گزارا جائے، کھینچا جائے، تو اس کے ساتھ کچھ روح بھی نہیں، اس کے ساتھ کچھ روئی بھی، کچھ اون بھی اس کا نکل جائے گا کانٹے کے ساتھ، وہ لوہے کے ساتھ جو نوکیلا ہے، نوک والا ہے، وہ کھنچ جائے گا، نکل جائے گا، اور مشکل سے نکلے گا۔ تو اسی طرح مشکل سے یہ روح نکلتی ہے ایک کافر کے جسم سے، اور ایسا لگتا ہے کہ اس کا جسم اندر سے پھٹ گیا۔ اللہ اکبر، مثال سمجھایا گیا، اور اتنی مشکل سے اس کی روح کو نکالا، کھینچا جاتا ہے، کافر کو بہت درد اور تکلیف ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے اس کا جسم پھٹ گیا ہو، نوکیلے لوہے دار سے لگتا ہے اس کو جسم میں پھیر دیا گیا، وہ نوکیلا لوہا جو انسان کبھی سانپ کیڑے کو مارنے کے لیے رکھتا ہے تو نوکیلا ٹائپ کا ہوتا ہے، اس طرح سے ایک روح کو زبردستی کھینچا جاتا ہے۔ جیسے روح باہر نکلتی ہے، فرشتے جو موجود ہوتے ہیں، فرشتوں کا گروپ فوراً اس کی روح کو اس کفن میں، کپڑے میں ڈال دیتے ہیں۔ اب یہ کافر کی روح کے لیے کفن اچھا نہیں ہوتا، بلکہ بدبودار ہوتا ہے، کانٹے دار ہوتا ہے، چبھنے والا کپڑا ہوتا ہے، اسی کپڑے میں اس کو ڈالا جاتا ہے۔ اب فرشتے اس کو لے کر، اس کی روح کو لے کر کے نکلتے ہیں اور جاتے ہیں آسمان پر۔ جیسے پہلے آسمان میں پہنچتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں ما ھذا الروح الخبیث، یہ خبیث روح کس کی ہے؟ تو فرشتے جو لے کر جاتے ہیں اس کی روح کو جواب دیتے ہیں اس کا وہ نام لے کر کے جس نام سے دنیا میں جانا جاتا تھا، لوگ اس کو برے نام سے جانتے تھے، اس کو برا بلا کہتے تھے، تو اسی برے نام سے اس کو جو دنیا پکارا جاتا تھا اسی نام سے بتاتے کہ یہ ہے، یہ ہے۔ لیکن اس کے لیے، اس کافر کے لیے آسمان کا ڈور کھولا نہیں جاتا، آسمان کے دروازے کھولے نہیں جاتے، نہ اس کو مرحبا کہا جاتا ہے، نہ اس کو خوش آمدید کہا جاتا ہے، نہ اس کے دروازے کھولے جاتے ہیں، بلکہ پھر وہیں سے اس کی روح کو واپس لوٹائی جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اکتبوا کتابہ فی سجین فی الارض السفلی،
اس کو تو سجین میں ڈال دو، سجین میں ڈال دو. سجین کہا دیکھیے حدیث کے اندر خود ہے فی الارض السفلی، زمین کی سب سے نچلی تہ میں. آسمان 7 ہے، درجہ 7 الگ الگ آسمان ہے، تو اسی طرح ہماری زمین بھی الگ الگ 7 ہے، ہم سب سے اوپر ہیں، اس کے نیچے 6 زمین اور ہے. تو سب سے جو نچلی زمین ہے اس کے نیچے سجین جگہ ہے جہاں پر کافروں کی روح رکھی جاتی ہے. سجین، سین جیم یا نون. تو سجین کے اندر کافروں کی روح ڈالی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کو لے کر کے جاؤ وہاں ڈال دو. پھر اس کی روح پہلے آسمان سے لوٹ آتی ہے، دروازہ کھولا نہیں جاتا. اب وہیں سے روح واپس آتی ہے نیچے زمین پر قبر کے پاس، یا جلا دیا گیا ہو کسی کافر کو تو وہاں پر. اور پھر وہی فرشتے آ کے سوال جواب کرتے ہیں، جواب نہیں دے پاتا کافر. اس کے بعد جو اس کا حشر ہوتا ہے، جو انجام ہوتا ہے، یہ باتیں تفصیل سے آپ کو قبر کا عذاب اور اس کی نعمتیں اس ٹاپک میں آپ کو باتیں بتائی گئی تھی، وہاں آپ سن سکتے ہیں. تو یہ معاملہ ہو گیا. تو یہ کیفیت ہو گئی روح نکالنے کی. حدیث کا نمبر بتا دیا گیا، یہ حدیث صحیح ہے. سنن ابن ماجہ کے اندر بھی اس تعلق سے حدیث ہے، حدیث نمبر 4262. لیکن اس حدیث کو بیان کرنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس کے اندر بھی بات بتائی گئی ہے، لیکن اس میں ایک الگ یہ ہے کہ ایک مومن کی بات بتائی گئی. اس کے بعد حدیث میں یہ کہ وَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوءُ، جب انسان برا آدمی ہوتا ہے تو اس کی روح بڑی مشکل سے نکالی جاتی ہے، تکلیف سے نکالی جاتی ہے. تو رجل سو برا آدمی، تو اللہ عالم ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک مومن بھی ہو، ایک مسلمان بھی ہو، لیکن گنہگار. وہ مسلمان جو مسلمان تو ہے لیکن نام کا ہے، اس کے طریقے، اس کا کام، اس کا رسم و رواج، شادی بیاہ کے ہوں، رہنا سہنا ہو، سب کچھ کیسا ہے؟ کافروں جیسا ہے، مشرکوں کے طریقے پر چلنے والا مسلمان ہے. نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، جو چاہتا کرتا ہے، منمانی زندگی گزارا، نام کا مسلمان ہے. تو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو کہ اس کی روح سے بدبو آتی ہو، گھن محسوس کرے فرشتے، اللہ اکبر، اور اس کی روح بڑی تکلیف سے اس کے جسم سے نکالی جائے. تو اللہ عالم. لیکن اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ اچھی زندگی، مومن کا مطلب ہے کہ اللہ اس کے رسول کے طریقے پر انسان زندگی گزارے، اس کو کہتے ہیں مومن. صرف نام رکھ لینے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا، اپنے کام سے انسان مسلمان ہوتا ہے. اور کام سے مسلمان وہ ہے جو اپنی خواہشات، اپنی مرضی، سب کچھ اسلام کے حوالے کر دے، اسلام کے حساب سے چلے. ہر موڑ پر، چاہے شادی کا معاملہ ہو، زندگی گزارنے کا معاملہ ہو، حلال حرام کا معاملہ ہو، ہر جگہ انسان اسلام کو فالو کرے تو اس کو کہتے ہیں مومن، اس کو کہتے ہیں مسلمان. صرف گوشت کھانے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا. سورہ فجر کے اندر بھی اللہ نے اس کا بیان کیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہ اے اطمینان والی روح، تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، اس طرح کی تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے خوش، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں چلی جا. یہاں بھی اچھی روح کہا گیا ہے. تو اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کا اسی مراد ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن ایسا کہا جائے گا، یا ہو سکتا ہے کہ موت کے وقت کہا جائے یہ بات. یہ دونوں کا اس کے اندر احتمال ہے، ہو سکتا ہے دونوں جگہ یہ معاملہ ہو. تو گویا کہ روح اچھی بھی ہوتی ہے، طیب روح، اور روح خبیث اور بری بھی ہوتی ہے. اور اس کے نکالنے کے وقت کتنی پریشانی انسان کو ہوتی ہے، کتنی تکلیف سے کھینچا جاتا ہے روح، یہ آپ نے سنا. روح کے نکلنے کی جو شروعات جسم سے ہوتی ہے وہ پیر کے قدموں سے ہوتی ہے. اب قدموں میں بھی انگلیوں سے، پیر کی جو انگلیاں ہماری ہیں، یہ پہلی شروعات جسم سے روح نکلنے کی تو پیر کی انگلیوں سے ہوتی ہے. یعنی سب سے پہلے روح جو نکلتی ہے پیر کی انگلیوں کی طرف سے، اور اس سے پھر نکلتی چلی آتی ہے، انگلی پنڈلی تک آتی ہے، پنڈلی سے پھر ران، اور اس طرح سے ہوتے ہوئے روح اوپر کی طرف آتی ہے. اگر ہاتھ کی بات کریں تو ہاتھ میں بھی انگلیوں کی طرف سے پہلے روح نکلنی شروع ہوتی ہے، اور اس طرح سے ہاتھ سے آتے ہوئے حلق تک آتی ہے. تو جب اب اگر کسی نے غور کیا ہوگا آپ میں سے، تو سب سے پہلے ایک مرنے والے کا اگر کوئی چیز ٹھنڈا ہوتا ہے، ڈھیلا پڑ جاتا ہے انسان کے، یا کڑک ہوتا ہے، جو بھی کچھ ہو، وہ انسان کا پیر ہوتا ہے، قدم ہوتا ہے. وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، لگتا ہے کہ ہاں اس میں کوئی جان نہیں ہے. تو کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ روح وہاں سے نکل گئی. تو دھیرے دھیرے روح نکلتی ہے پیر کے قدموں، انگلیوں کی طرف سے، دھیرے دھیرے جسم سے اوپر آتے ہوئے، سینے سے آتے ہوئے، یہاں تک کہ حلق کے پاس روح آتی ہے. حلق کے پاس روح آتی ہے، اور پھر حلق سے ہوتے ہوئے اسے باہر روح نکل جاتی ہے. تو جیسے روح نکلتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پہ لوگوں کی جو نگاہیں ہوتی ہیں آنکھ کھلی رہتی ہے. کیوں کھلی رہتی ہے؟ اسی وجہ سے کہ جب روح نکلتی ہے حلق تک آتی ہے، اور حلق سے پھر ایسے نکلتی اوپر. تو
آنکھ اس کو دیکھتی ہے کہ روح جا رہی ہے، اور چونکہ اب روح نکل گیا پورے جسم سے، جان تو رہا نہیں، تو بس اس لیے آنکھ کھلی کھلی رہ جاتی ہے۔ تو یہ نظر ہی، ہماری آنکھیں روح کو دیکھتی ہے کہ روح ہماری جا رہی ہے، حدیث کا صاف ہے کہ روح کو دیکھتی ہے ہماری آنکھیں جا رہی، نکل رہی ہے۔ تو انسان دیکھ تو رہا ہے لیکن اب روح نکل کے ختم، جان تو نہیں ہے کہ انسان آنکھ کو بند کر پائے، تو اس لیے انسان کی آنکھ کھلی رہ جاتی ہے، کیونکہ ہماری آنکھ روح کو دیکھتی ہے جاتے ہیں، بس دیکھ ہی پاتی ہے، اس کے بعد اس کے اندر انسان کے اندر کوئی جان نہیں بستا، کوئی طاقت نہیں بستی، اس لیے کچھ کر نہیں پاتا۔ تو اس طرح سے ہماری روح نکلتی ہے، پھر فرشتے اس کو لے کر کے کپڑے میں ڈال کے اور پھر اوپر آسمان پر اللہ کے پاس لے جاتے ہیں، اور پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی گئی۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام مسلمانوں کی موت کو اچھی طرح سے، ہماری روح نکلے، آسانی کے ساتھ نکلے، ہماری موت اچھی ہو، ہمارا خاتمہ اچھے طریقے سے ہو، ہماری روح کے ساتھ وہ معاملہ ہو جس میں جو معاملہ ایک مومن بندے کے ساتھ ہوتا ہے کہ خوشبو، جنت کی خوشبو والے کفن، جنت کے کفن میں، خوشبو والے کفن میں ہماری روح کو ڈالا جائے، ان لوگوں میں سے اللہ ہمارا شمار کر ہماری موت اچھی ہو، اور عذاب سے، تکلیف سے، پریشانی سے اور بری موت سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھا۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ